الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. محترم मेरे बलूचिस्तान के नौजवानों, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, आप हजरात ने आज इस अज़ीम शान और फ़ख़ीर इज्तिमा का इनेकाद करके पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। अमेरिका को भी पैगाम दिया, यूरोप को भी पैगाम दिया, इसराइल को भी पैगाम दिया और बेहिस मुसलमान हुक्मरानों को भी पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं, कदम कदम उनके साथ है। हमारा खून उनका खून है, हमारी इज्जत उनकी इज्जत है और आज हम उनकी आजादी की जंग में उनके साथ बराबर के शरीक होने का ऐलान करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपकी इजाजत से मैं फिलिस्तीनी कौम और हमास की क़यादत को खिताब करना चाहूँगा और अरबी ज़बान में करना चाहूँगा। आपकी मुझे कुछ लम्हों के लिए इसकी इजाज़त चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وجميع قادة حركة الحماس والشعب الفلسطيني الأبي الشجاع الصامت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نقف اليوم بقلوب مؤمنة وضمائر متأثرة إلى جانب صمودكم وثباتكم الذي لا ضرر. نحن نعلم جيدا أنكم تواجهون تحديات جسامة ومأساة غير قابلة للتصور، لكن رغم كل ذلك فإنكم تواصلون النضال من أجل العدالة والحرية بكل شجاعة وإصرار. إنكم تكافحون منذ عقود ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي سلب أرضكم ووطنكم وحقوقكم المشروعة. تحملتم الكثير من المعاناة والظلم ولكنكم لم تستسلموا أبدا. إننا نقدر بشدة صمودكم وعزيمتكم ونشد عضدكم لمواصلة كفاحكم حتى تحقيق النصر. إننا نؤكد لكم أنكم لستم وحدكم في هذا الصراع، وجمعية علماء الإسلام بباكستان والشعب الباكستاني يدعمونكم ويؤيدونكم قضيتكم العدالة. إن مأساة الشعب الفلسطيني الأبي لا تحمى من ذاكرتنا، ومعاناتكم اليومية ومعركتكم الشريفة من أجل الحرية والكرامة
تبقى مصدر إلهام لنا وللمسلمين جميعا. إن حقكم في تقرير المصير وإقامة دولتكم المستقلة على أرضكم الأم عاصمتها القدس الشريف، وهو حق لا يمكن المساس به، ونحن نقف إلى جانبكم من هذا النضال العادل الشرعي، ونعتبره قضيتنا، ونعلن بكل ثقة ووضوح دعمنا الكامل لكم ولهذه القضية العادلة. أيها الإخوة الكرام، إننا لن ننسى تضحياتكم ولن نتخلى عنكم، فإنكم تضحون من أجلنا، إنكم تكافحون من أجل المسلمين، ونعتبر مساعدتكم والوقوف إلى جانبكم فرض عين على كل مسلم. إننا نعلن في هذه المناسبة العمل معكم والوقوف إلى جانبكم قلبا وقالبا بكل ثبات، ونعمل بكل إخلاص على نشر الوعي العالمي حول حقوقكم الأساسية وضد الظلم الذي تتعرضون له على يد الاحتلال الغاشم، وسنعمل بكل جهد لدعمكم في نضالكم من أجل الحرية والعدالة وإنهاء الاحتلال الظالم. وإننا ندعو الجميع المجتمع الدولي والمسلمين خاصة للوقوف معكم ودعمكم في حقوقكم الثابتة والمشروعة. إن صوتكم يصل إلى قلوبنا، ونحن ملتزمون بمساندتكم حتى تحقيق السلام العادل والمستدام في أرضكم المنكوبة. نسأل الله عز وجل ولكم النصر وتحقيق ما تصبوا إليهما من آمال وطموحات. يا شعب الفلسطيني الأبي، نحن معكم وسنظل دوما نساندكم ونقف بجانبكم حتى تكون العز لنا والنصر المبين إن شاء الله في انتظارنا، والصلاة في القدس إن شاء الله في انتظارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे याद है जब 1967 में इसराइल ने अरब दुनिया पर हमला किया तो पाकिस्तान से गली गली कूचे कूचे से पाकिस्तान के अवाम ने जमीयत उलमाए इस्लाम की दावत पर और मरहूम मुफक्किर इस्लाम कायद उम्मत इस्लामिया मौलाना मुफ्ती महमूद की आवाज पर अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ सिर्फ ये नहीं कि उनके मौक़िफ़ की हिमायत की, सिर्फ ये नहीं कि इसराइल को अमेरिका और गर्ब का नाजायज बच्चा कहा, बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया था कि हम अपने मुजाहिदीन को लेकर मुजाहिदीन फ़लस्तीन के साथ शाना बशाना इसराइलियों के खिलाफ जंग लड़ने के तैयार हैं। दुनिया भर की यहूदी लामी पे वादे करना चाहता हूँ, मैं सहयूनी काबिज़ों पे वादे करना चाहता हूँ कि तुमने पाकिस्तान में अपनी जिस एजेंट को भेजा था, हमने आज उसको शिकस्त दे दी है और वो मुकाफ़ात अमल का शिकार है। हमने अपने वतन अज़ीज़ को शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह आपकी सरज़मीन पर उनको शिकस्त देंगे।
مجاہدین کی کوئی انسانی حقوق نہیں ہے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک واضح نظریاتی تقسیم ہے۔ تم جنہیں دہشت گرد کہتے ہو، ہم انہیں وقت کا مجاہد سمجھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اب وہ سپر طاقت نہیں۔ میں اپنے ملک کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن سے اتار دو اور تن کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے، ایمانی اخوت کا تقاضا ہے۔ تم نے مشرف کے زمانے میں بھی بزدل ہو کر جو پالیسی اختیار کی تھی، اگر تم نے آج پھر اسی بزدلی کا مظاہرہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوگی۔ ذرا غیرت کا مظاہرہ کیجیے، اسلامی اخوت کا مظاہرہ کیجیے۔ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایمان میں شریک لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کی تائید کرنے، ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم، اگر جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اگر جسم کے سر میں درد ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، اگر جسم کے کسی حصے میں بھی درد مچل رہا ہو پورا جسم ساری رات بے قرار رہتا ہے اور بخار کی کیفیت سے بچا رہتا ہے۔ کیا ہماری آج وہ کیفیت ہے؟ میری نظر صرف پاکستان پر نہیں، میری نظر پوری اسلامی دنیا پر ہے۔ میں تمام اسلامی دنیا میں حکمرانوں کی سطح پر یہی دیکھ رہا ہوں۔ مودی تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، مودی کے مقابلے میں پاکستان کے حکمران میں یہ ضرورت کیوں نہیں کہ وہ کھل کر کہہ سکے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں، تم اپنے محلات میں عیش و عشرت کرو، ایسے مسائل میں تم ہمارے نمائندے نہیں، تم پاکستانی قوم کی نمائندے نہیں ہو۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مشرف کی طرح تم بھی امریکہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر کہو گے کہ ہم تو دہشت گردوں کے خلاف ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ نوجوان اور یہ فخر الرحمان آپ کے مقابلے میں اسی طرح لگا گے۔ اقوام متحدہ اس نے قرارداد پاس کی فلسطینی بچوں کو قتل کرنے کے حوالے سے۔ ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث ہو چکے ہیں، مائیں اپنی زندگی کی قربانیاں دے چکی ہیں، بہنیں اجڑ چکی ہیں، خاندان تباہ ہو گئے ہیں، پورا شہر ملبہ بن گیا ہے کہ
کیا دنیا کو کہیں بھی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہا؟ کیا دنیا کو اسرائیل کے یہ مظالم نظر نہیں آ رہے؟ کیا ظلم اور تشدد کا مستحق صرف مسلمان ہے دنیا میں؟ ہر ایک آئے ہم میں حملہ کرے، ہر ایک آئے افغانستان کو بارود کا نشانہ بنائے، بارود کی آگ برسائے، ہر ایک آئے عراق پر بارود برسائے، ہر ایک آئے لیبیا پر بارود برسائے، ہر ایک آئے اسلامی دنیا پر دباؤ ڈالے، اور اس کے باوجود یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ قوم کی آزادی کی بات کرتے ہیں، یہ قوم کی حریت کی بات کرتے ہیں۔ کس بات پر قوم کی حریت کی بات کرتے ہو؟ تم نے تو، ہمارے حکمرانوں نے تو ہمیشہ 14 اگست کی آزادی کی نفی کی ہے۔ سارا سال ہم غلامی کرتے ہیں، ایک دن کے لیے ہم آزادی کا دن مناتے ہیں۔ ہم نے اس غلامی سے پاکستان کو بھی نکالا۔ 300 سال انگریزوں سے غلامی کے لیے نہیں لڑے۔ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں، 150 سال تک انگریز کے تسلط کے خلاف میرے اکابر و اسلاف لڑے ہیں، میرے بزرگ لڑے ہیں۔ شہدائے بالا کوٹ اس کی گواہ ہے، حاجی صاحب ترنزی کی قبر اس کی گواہ ہے، اسیر مالٹا کے قبر اس کی گواہ ہے۔ یہ ساری تاریخ ہماری وہ تاریخ ہے جب ہم نے آزادی کی جنگ لڑی تھی، آزادی و حریت کی جنگ لڑی تھی۔ اگر ہم آج فلسطین کے مظلوم عوام کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے مجاہدین کا ساتھ نہیں دیں گے، تو پھر تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہم کل جو غلام تھے اور ہم آج جو غلام ہیں۔ کیا آزادی کی بات کرتے ہیں؟ آزادی کی بات صرف میری تاریخ آزادی کی ہے، میری تاریخ میری آزادی کے لیے قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ اس خطے میں سیاسی تاریخ میری ہے، تمہاری کوئی تاریخ نہیں۔ جب تم انگریز کو سلوٹ کر رہے تھے تو میں انگریز کی گولی سینے میں کھا رہا تھا۔ مجھے تمہاری تاریخ معلوم ہے، مجھے اپنی تاریخ معلوم ہے۔ ایک زمانے میں جنرل مشرف صاحب نے مجھے کہا، مولانا صاحب مان لو نا، حقیقت ہے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں، لیکن اس حوالے سے دو کردار سامنے۔ ایک کردار ہے آپ کے اکابر کا، ایک کردار ہے میرے اکابر کا۔ آپ کے اکابر کا کردار یہ کہ تم نے غلامی قبول کر لی، اور میرے اکابر کی تاریخ یہ کہ میں غلامی کے خلاف جہاد کر چکا ہوں۔ آج بھی تمہیں اپنے آبا و اجداد مبارک، مجھے اپنے آبا و اجداد مبارک۔ حوصلہ نہیں آنا ہم نے۔ یاد رکھو، میں ایک بات پھر کہہ دینا چاہتا ہوں، اسمبلیاں جمعیت علماء اسلام کی کمزوری نہیں ہے۔ ہم اسمبلی میں ہو یا نہ ہو، ہم سڑکوں پر ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم آرام سے نہیں رہیں گے، تمہارا باپ بھی آرام سے زندگی گزار نہیں سکے گا۔ اپنے جذبے کو زندہ رکھنا ہے، اپنی حریت کو زندہ رکھنا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین امت مسلمہ پر رحم فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما، اور ان کو غیرت عطا فرما، ان کو وحدت عطا فرما۔ آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ OIC کا سربراہی اجلاس بلایا جائے اور نئے حالات کے تحت
ایک مختصر موقف لیا جائے۔ ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، فتح و شکست و میدانوں کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تحریک مد مقابل کی قوت کے ہاتھوں پٹ جائے، اس کو شکست نہیں کہتے۔ شکست اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم کل بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے، ہم آج بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ اس سے نظریاتی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے، نظریاتی حیات کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اگلے صدیوں میں آپ کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستانی قوم یہ غیرت مند قوم تھی، حکمرانوں کی طرح نہیں تھی۔ اس غیرت مند قوم نے بڑے جرأت کے ساتھ اپنا موقف دیا، اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ موقف دیتے رہیں گے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور پورے ملک پہ ہم نے جانا ہے، اور انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو آزادی نہیں ملتی، جب تک بیت المقدس کے دارالخلافے کے ساتھ فلسطینی ریاست وجود میں نہیں آتی، امت مسلمہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے اباطیل ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے نوجوان ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے ہمیں سرفراز فرمائے۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، بڑی حوصلہ افزائی کی آپ نے، اور انشاءاللہ اسی حوصلہ افزائی کے ساتھ، اسی جذبے اور جوش و ولولے کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم انشاءاللہ کراچی بھی جائیں گے، ہم لاہور بھی جائیں گے، اور اگر اسلام آباد جانے کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ پورا ملک اسلام آباد بھی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا